بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ہدایت دی ہے، روشنی دی ہے، جو خاص طور سے لوگوں کے درمیان جو فیصلے کیے جاتے ہیں، جو ان کے جھگڑوں کا سلوشن دیا جاتا ہے، اس سے متعلق ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے جو لائرز ہوتے ہیں، جو وکیل ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ پیسہ لے کر سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے جو اسی سے متعلق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا، کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے، حق کے ساتھ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ چونکہ ہمارا دیش، یہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پہ قرآن کے تمام احکام کو لاگو کرنا، اپلائی کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہمیں آزادی ہے اس حد تک ہمارے لیے اور آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اس کا وہ حصہ دوسرے پارٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کے لیے طرفدار نہ بنیں، ان کی طرف سے نہ لڑیں۔ جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، جو لائرز ہوتے ہیں، ان کو صرف کینڈیڈیٹ ملنا چاہیے، ان کو صرف کلائنٹس ملنا چاہیے۔ اب چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، انہوں نے کسی کا مرڈر کیا ہو یا کسی کا قتل کیا ہو، کسی کا سامان لوٹا ہو، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے۔ بہت سے کے بارے میں عام طور سے یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت منع فرماتا ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ جو خیانت کرنے والا ہے، جو مجرم ہے، آپ ان کے ہمدرد نہ بنیں، ان کی طرف سے نہ لڑیں، ان کی طرف سے نہ لڑیں۔ جو سچ ہے، اگر کوئی سچ وہ بتا نہیں پاتا ہے تو اس کے طرفدار بنیں اور اس کو اپنا حق دلائیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں ایک حدیث پاک سناؤں، اس کا مطلب اور واضح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے اور ان کا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہونے کے بعد وہ دونوں نے یہ پیشکش کی کہ چلو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات عرض کی کہ دیکھو، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو اور میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلیل دینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جو چرب زبان ہوتے ہیں، جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنے چرب زبان ہوتے ہیں۔ تو میں تو ظاہر کو دیکھ کر، دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو اگر میں تمہارے بھائی کا حق، تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، تمہارے لیے فیصلہ کر دوں، تمہارے بھائی کا حق تمہارے لیے کر دوں فیصلہ، تو یاد رکھو میں تو ظاہری طور پر فیصلہ کر دوں گا، لیکن میں اس کے لیے جہنم کا ایک حصے کا فیصلہ کروں گا، جسے قیامت کے دن وہ اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے آئے گا۔ یعنی آج جو ظلم سے یا زور بیان سے یا طاقت سے، پیسے کے زور سے اگر کوئی کسی دوسرے کا حق لے لیتا ہے، تو قیامت کے دن وہ حق اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے وہ شخص آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا اثر ہوا ان دونوں پہ، دونوں صحابی پہ، دونوں شخص رونے لگے، دونوں شخص وہیں رونے لگے، اور وہ دونوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے حق کو اپنے بھائی کے لیے دے دیتے ہیں، اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں۔ دونوں شخص نے کہا، انہوں نے بھی کہا ان کے لیے اور انہوں نے ان کے لیے کہا۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ایک دوسرے کے لیے معاف کر دیا ہے، تو جاؤ اور دونوں اس حصے کو، اس چیز کو آدھا آدھا بانٹ لو، اور دونوں اپنے حق کو دوسرے بھائی کے لیے حلال کر دیں۔ تو اس کا مورل یہ ہے، اس حدیث کا، اس آیت کا، کہ دوسرے کا حق
لینا زور بیان سے، طاقت سے، قوت سے اگرچہ آج لے سکتے ہیں، آپ کا حق ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ آپ کو اپنے گردن میں لٹکائے ہوئے جہنم کی شکل میں لانا پڑے گا، جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، انسانوں کی سلامتی اور امن اور سلامتی قرآن کریم اور اسلام کے پیغام پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔